اسٹوڈنٹ چونکہ مجھے سر نے بتایا آرفنس کی طرف جا رہے ہیں, اسکول ہے, بچے ہوں گے سارے, تو میں آج کچھ ایسے پوائنٹس لایا ہوں اور ایسے پوائنٹس ہیں جو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, کہ امید رکھتا ہوں کہ آپ اگر ان کو اپنی آپ میں امپلیمنٹ کریں گے تو آپ آگے بڑھ کر حماد صافی جیسے شاہین بن سکتے ہیں. سب سے پہلی بات and which is very important point, and that is خوف, fear, ڈر. زیادہ تر لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں جب میں اپنی لیکچر کو ختم کر کے جب کوسچن اینڈ آنسر سیشن ہوتا ہے تو اس میں اسٹوڈنٹ خواہ مخواہ یہ ایک سوال پوچھتا ہے کہ سر ہم کیسے بولڈ بنیں گے, ہم کیسے اسٹیج پر آ کے لوگوں کے سامنے بات کرنا شروع کریں. زیادہ تر اسٹوڈنٹ جب اسٹیج پر چڑھتے ہیں اور جب اپنی اسپیچ کو جنہوں نے پریپیئر کی ہوتی ہے اور جب وہ اسپیچ ڈیلیور کرنے لگتے ہیں تو اتنی ساری آڈینس کو دیکھ کر وہ ڈر جاتے ہیں, وہ جتنی بھی چیز انہوں نے پریپیئر کی ہوتی ہے وہ سب وہ بھول جاتے ہیں. تو وہ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ اس ڈر کو ہم کیسے ختم کریں. تو میں انہیں یہ جواب دیتا ہوں کہ بولڈنس لانے کے لیے, کریجمنٹ لانے کے لیے اور لوگوں کے سامنے بات کرنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے آپ ڈر کو جانو. ڈر کیا چیز ہے, خوف کیا چیز ہے, what is fear. یاد رکھیں کہ ڈر نام کی کوئی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں. یہ ہم لوگ ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنی دماغ کے اندر ڈر کا ایک کانسیپٹ بنایا ہوا ہے. ڈر کا ایسا کانسیپٹ کہ ہم لوگوں کے سامنے بات نہیں کر سکتے. ٹیچر جو پڑھاتی ہے پھر کہتے ہیں کہ اس کو کل آپ سب لوگوں نے پریپیئر کر کے پریزنٹیشن دینی ہے. اسٹوڈنٹ جب کلاس روم کی ڈائس پر آ کے کھڑا ہوتا ہے تو وہ بول نہیں سکتا. یہ ہم نے اپنے ذہن کے اندر ڈر کا ایک کانسیپٹ ڈالا ہوا ہے. یاد رکھیں ڈر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ ہماری, ہم کہہ سکتے ہیں کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. دوسری بات کہ ڈر آپ کو ہمیشہ دوسرے نمبر پہ رکھتی ہے. دوسرے نمبر سے یہ مراد کہ جب آپ کلاس روم میں یا باہر یا یہاں پر جب اینول ڈے ہوتا ہے یا علامہ اقبال ڈے, قائد اعظم ڈے, جو بھی اس طرح دن ہوا, لوگوں کی سپیچز ہوتی ہیں, تو ہم اپنے ذہن میں یہ کہتے ہیں کہ یار پہلے فیضان کو آگے ہونے دو یا فلانے بندے کو آگے ہونے دو, وہ جائے گا, وہ سپیچ کرے گا تو میں دیکھوں گا وہ کیسے سپیچ کر رہا ہے, اور پھر اس کے بعد ایک اور بندے کو بھیجو, اس کے بعد اور پھر جا کے میں سپیچ ڈیلیور کروں گا. مطلب جب بھی پریزنٹیشن ڈے ہوتا ہے تو ہم جب نیچے بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں ذہن میں کہ اللہ کرے پہلے وہ جائے تاکہ میں ان سے وہ کروں کہ یہ سپیچ دے کر لوگ اس کے پیچھے ہنستے ہیں, لوگ اس کے پیچھے ہنستے ہیں, اس کو کیا کرتے ہیں, ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر کرتے ہیں تو میں نہیں کروں گا سپیچ, اور نہیں کرتے پھر جا کے میں سپیچ کروں گا. تو یاد رکھیں ڈر آپ کو ہمیشہ سیکنڈ پرائورٹی پہ رکھے گا. تیسری بات, ڈر کا دوسرا نام انفیریورٹی ہے. انفیریورٹی احساس کمتری کو کہتے ہیں. احساس کمتری سے مراد کہ لوگ آپ کو کہتے ہیں آپ تو یتیم ہو, آپ تو کچھ نہیں کر سکتے. لوگ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں, آپ کا جو ٹریک ہے اس سے آپ کو ہٹاتے ہیں. لیکن آپ نے ان لوگوں کی نہیں سننی جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. آپ نے ان کو سننی ہے, ان کو سننا ہے کہ جو آپ کو راستہ بتاتے ہیں اور صحیح راستہ بتاتے ہیں کہ بچے آپ نے اقبال کو پڑھنا ہے, پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. آپ نے ان لوگوں کو فالو کرنا ہے. ہمیشہ ان لوگوں کو کوئی فوکس نہیں دینا کہ جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. زیادہ تر دوست ایسے ہوتے ہیں نا کہ ایک کلاس روم میں ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, میڈم پوچھتی ہے کیا بننا چاہو گے, تو اسٹوڈنٹ اٹھ کے کہتا ہے میں پائلٹ بننا چاہوں گا, میں سائنٹسٹ بننا چاہوں گا, میں پروفیسر بننا چاہوں گا. تو اس کے جو دوست ہوتے ہیں وہ ساتھ میں بیٹھ کر اس کو اشارہ کرتے ہیں تو سب نشے قول ہیں, اس کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں, اس کو غلط راستے پہ بٹھاتے ہیں, غلط راستے پہ اس کو آگاہ کرتے ہیں کہ دس انت دسیوں کا ہمیشہ یاد ساتھ
کہ ہمیشہ اگر آپ لوگ دوسروں کی سنوگے تو آپ پھر ایک فٹ بال بن جاؤ گے. فٹ بال سے مراد یہ ہوا, یہ بندہ آیا فٹ بال کو لات ماری ادھر پھینک دیا, دوسرا بندہ آیا اس فٹ بال کو لات مار کے ادھر پھینک دیا, تیسرا بندہ آیا اس فٹ بال کو لات مار کے ادھر پھینک دیا. آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہے گا. یو ول بیکم دی جیک آف آل دی ٹریڈز بٹ دی ماسٹر آف نن. ہمارے ذرا تو اسٹوڈنٹ ایسا ہی کرتے ہیں, بننا چاہتے ہیں ڈاکٹر, فیل ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یار میں نہیں کر سکتا. ڈاکٹری کو چھوڑ کے وہ اپنے پیپر جو ہے, اپنے سبجیکٹ جو ہے بدل کے انجینئرنگ کی طرف آتا ہے. ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا. لوگ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن آپ نے ڈی موٹیویٹ بالکل بھی نہیں ہونا. آپ نے ان کو سننا ہی نہیں ہے, آپ نے اپنے مقصد کے اوپر فوکس کرنا ہے. خوف کو ختم کرنے کے لیے یہ مائک لگا دیں, یہ مائک لگا دیں, یہ لگا دیں. جی اچھا ٹھیک ہے. یس شکریہ, یہ لے لیں. ٹھیک ہو گیا. خوف کو ختم کرنے کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے کام کے ساتھ عشق کرو. عشق کرنے کا, محبت کرنے کا وہ مراد نہیں ہے. عشق سے مراد میرا یہ ہے, میں آپ لوگوں کو ایک ریئل لائف کی ایک سٹوری کرتا ہوں. میرے خود ٹیچر, میرے جو اپنے ٹیچر ہیں, وہ جب 1.5 سال کے تھے, 1.5 year, تو وہ ان کے ماں باپ دونوں فوت ہو گئے. وہ یتیم بھی ہو گئے اور یسیر بھی ہو گئے تھے. پھر انہوں نے کیا کیا, انہوں کے ذہن میں خیال آیا کہ میں دوستی کرتا ہوں. دوستی آپ جیسے فرینڈز بنانے کا نہیں, کتابوں سے دوستی. انہوں نے کیا کیا, کتابوں سے دوستی کی. انہوں نے اشفاق احمد صاحب کو پڑھنا شروع کیا, واصف علی واصف صاحب کو پڑھنا شروع کیا, پاکستان کی تاریخ کو پڑھنا شروع کیا, اور سب سے بڑی بات انہوں نے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنا شروع کیا. اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے پڑھا, وہ انسپائر ہوئے, وہ پھر اپنے کام کے ساتھ عشق کرنا انہوں نے شروع کیا. ان کا مقصد یہ تھا کہ میں کچھ ڈفرینٹ کروں, کچھ نیا کروں. انہوں نے پھر ایک یونیورسٹی بنانے کا مقصد چوز کیا. مطلب اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے ایک آبجیکٹو تھا وہ یونیورسٹی بنانی. تو انہوں نے خود بیٹھ کر 20 کرسیاں بنائی لکڑی سے, اور ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر اس 20 کرسیوں کو رکھا, اور ایک مارکر اور ایک وائٹ بورڈ سے انہوں نے شروعات کی. اور اس کمرے کے باہر انہوں نے بورڈ لگا دیا, دا یونیورسٹی آف اسپوکن انگلش اینڈ کمپیوٹر سائنسز پشاور. لوگ حیران تھے کہ اتنا چھوٹا سا کمرہ ہے اور باہر بورڈ لگا کہ یونیورسٹی آف اسپوکن انگلش. تو لوگ حیران تھے, لوگ اس کو ان کے پیچھے آستے تھے, ان کو ڈی موٹیویٹ کر سکتے تھے. چخپلزان تو گورا یونیورسٹی جوڑو والو تو گورا, لیکن ان کا مقصد ان کا آبجیکٹو یہ تھا وہ اپنے مقصد کے اوپر لگے رہے. وہ کیا کرتے تھے کہ جب بھی ان کی کلاس ہوتی تھی تو وہ کھڑکیاں تھی, جو ونڈوز تھی, ان کو اوپن رکھتے تھے, کھلا رکھتے تھے. اس سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی وہ لیکچر دیتے تھے تو جو بھی باہر گلی سے بندہ گزرتا تھا تو وہ سنتا تھا کہ انگلش کی کلاسز چل رہی ہے, تو اس کے ذہن میں آتا تھا کہ چلو میں بھی انگریزی سیکھتا ہوں. تو انہوں نے 20 کرسیوں اور ایک چھوٹے سے کمرے سے شروعات کی, اور آج ماشاءاللہ انہوں نے ایسی یونیورسٹی بنائی کہ پوری دنیا سے لوگ اس یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں, انگلش سیکھنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ سٹوری بیان کرنے کا مقصد ہی میرا یہ تھا کہ آپ لوگ یہ سیکھو کہ اپنے کام سے جب آپ عشق کرتے ہو نا, تو اتنی سی چیز کو بھی آپ بڑی چیز بنا سکتے ہو. جب آپ اپنے کام سے عشق کرو گے, اپنے مقصد کے اوپر ہی لگو گے, یا اپنی زندگی کا ایک گول سلیکٹ کرو گے, ایک مقصد سلیکٹ کرو گے, اور پھر آپ اس ٹریک سے نہیں ہٹو گے, رکاوٹیں بہت آئیں گی. جی ٹی روڈ تو آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا, جس طرح
وہ کئی جگہ پر ٹوٹا ہے, کئی جگہ پر صحیح ہے, کئی جگہ پر پھر ٹوٹا ہے, راستہ خراب ہے, روڈ بلاک ہے. تو اس طرح آپ کی زندگی میں بھی ایسی اتار و چڑھاؤ آئے گا, لیکن آپ لوگوں نے پھر بھی اپنے مقصد سے نہیں ہٹنا. جو بھی ڈی موٹیویٹ کرتا ہے کرنے دو, جو بھی آپ کے پیچھے بات کرتا ہے کرنے دو. آپ لوگ دو پرسنالٹیز میں آپ دونوں کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ بنو, ایک انٹروورٹ اور ایک ایکسٹروورٹ. انٹروورٹ وہ پرسنالٹی ہوتی ہے جو کہ زیادہ تر لوگوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا. وہ جیسے اپنی پڑھائی اسکول سے آتا ہے تو وہ ڈائریکٹ اپنے کمرے میں جا کر اپنے آپ کے اوپر کام کرنا شروع کرتا ہے, اپنے خود ہی کے اوپر کام کرنا شروع کرتا ہے. ایکسٹروورٹ وہ پرسنالٹی ہوتی ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں, جن کی سوشل پاور مضبوط ہوتی ہے, جو کہ ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان سے سیکھتے ہیں, ڈفرینٹ انوائرمنٹس میں جا کر ڈفرینٹ سیمینارز کو اٹینڈ کر کے ان سے وہ سیکھتے ہیں. آپ لوگ سوشل بھی بنو اور اپنے خود ہی کے اوپر بھی کام کرو, اپنی ذات کے اوپر بھی کام کرو. اور زندگی میں مقصد سلیکٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ جس انسان کی زندگی میں مقصد نہیں ہوتا وہ آخر انسان جون بالکل امدسی, جس طرح ایک بندہ نکلا ہے سفر پر لیکن اس کی منزل کوئی نہیں ہے. ایک قافلہ نکلا ہے, روان ہوا ہے سفر کے لیے, لیکن اس کی منزل کوئی نہیں ہے, کہاں پر جانا ہے. تو مقصد سلیکٹ کرنا از ویری امپورٹنٹ. اور میں آپ لوگوں کو ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا, یاد رکھیں دیر آر ٹو ٹائپس آف کازز ان دا ورلڈ. دو قسم کے مقاصد ہوتے ہیں دنیا میں. پہلا والا پرسنل کاز, دوسرا والا نیشنل کاز. پرسنل کاز اب کیا ہوتا ہے؟ زن کا زیادہ تر اسٹوڈنٹان سے کمی ہمارا ہے, جو زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے انجینئر بننا ہے, وہ کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر بننا ہے, وہ کہتے ہیں میں نے سائنٹسٹ بننا ہے, کہتے ہیں میں نے پروفیسر بننا ہے. اپنی ذات کے لیے کام کرتے ہیں, اور لوگوں کے بارے میں ان کا کوئی خیال نہیں ہوتا, سوسائٹی کے بارے میں ان کا کوئی خیال نہیں ہوتا, ملک کے بارے میں وہ بالکل نہیں سوچتے. اور ایک ہوتا ہے نیشنل کاز, کہ ایک بندہ مقصد سلیکٹ کرتا ہے کہ یار میں نے ڈاکٹر بننا ہے, لیکن ڈاکٹر بن کے میں نے اپنے ملک کی, اپنے عوام کی, اپنے نیشن کی خدمت کرنی ہے تاکہ میں ایک ہیلدی پاکستان دیکھ سکوں. انجینئر بننا ہے, انجینئر بن کے میں نے اپنے ملک کے لیے انوینشنز دینی ہے, ملک کے لوگوں کے لیے زندگی آسان بنانی ہے تاکہ وہ آسانی سے زندگی جی سکیں اور نیو انوینشنز ہو, وہ کچھ ایجاد کریں. سو یو آل ہیو ٹو ورک فار نیشنل کاز. اپنے لیے نہیں, اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہوگا, اور اپنے ساتھ ہزاروں لوگوں کو اگنائٹ کرنا ہوگا. ہزاروں لوگوں کو اگنائٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ایک بچہ ہوتا ہے, وہ یہ فیصلہ کرتا ہے, پکا والا فیصلہ کرتا ہے, کچے والا نہیں, پکے والا فیصلہ کرتا ہے کہ یار میں نے اس ملک کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے, اس سوسائٹی کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ خالی میں نے نہیں, بلکہ وہ یہ آپ لوگوں کے بارے میں بھی سوچتا ہے. سوسائٹی میں آپ سب لوگ آتے ہو تو کیا کوشش کرتا ہے کہ میری طرح سٹیجز پہ آ کے کھڑا ہو کے آپ سب لوگوں کو موٹیویشن کے بارے میں, انسپائریشن کے بارے میں, علامہ اقبال کے بارے میں, پاکستان کے بارے میں, خود ہی کے بارے میں وہ اسپیچز ڈیلیور کرے گا تاکہ آپ سب لوگ موٹیویٹ ہو, تاکہ آپ سب لوگ انسپائر ہو, آپ لوگ رسپانسیبل بنو, اپنی مینجمنٹ جانو, مینجمنٹ سیکھو, اپنی رسپانسبلٹیز جانو. ایز اے پاکستانی, ایز اے مسلم میرے کیا رسپانسبلٹیز بنتے ہیں, میری کیا فرائض ہیں جن کو میں نے ادا کرنا ہے. اللہ نے مجھے پیدا کیا کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ مجھے اس دنیا میں تو اللہ نے پیدا کیا, لیکن وہ مقصد کیا تھا کہ جس کے لیے میں اس دنیا میں پیدا ہوا ہوں, اس مقصد کو تلاش کرو. اس مقصد کو تلاش کرنے کے بعد آپ لوگ صرف اپنی کلاس روم کے ٹیچرز تک محدود نہ رہو. مقصد تو سلیکٹ کر لیا, کلاس روم میں بیٹھ گئے, سیکھنا شروع کیا, لیکن صرف اپنے اساتذہ کرام تک محدود نہ رہو. اس کے علاوہ بھی ایکسٹرا نالج حاصل کرنا سیکھو. جس طرح میں نے اپنی ٹیچر کی سٹوری بیان کی کہ انہوں نے کتابوں سے دوستی کی, آپ لوگ بھی کتابوں سے, گوگل سے, یوٹیوب سے دوستی کرو. کلاس روم کے علاوہ بھی کتابیں پڑھو, سیکھو, نالج حاصل کرو. علامہ اقبال صاحب کو پڑھو, اشفاق احمد صاحب کو پڑھو, تاریخ میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے ان سب کو پڑھو, ان سب کی سٹوریز پڑھو. اس کو پڑھنے کے بعد آپ کے پاس ایکسٹرا نالج آنا شروع ہو جائے گی, اور آپ کی نالج کی جو باؤنڈریز ہے وہ باؤنڈریز کھل جائیں گے.
اور جب ایک دفعہ باؤنڈریز کھل گئی نالج کی تو پھر ٹیچر جو بھی ڈیلیور کرے گا وہ ساری چیزیں آپ کی دماغ میں ڈائریکٹ جائیں گی. ہمارے ذرا تو اسٹوڈنٹس کو ٹیچر کی بات سمجھ نہیں آتی کہ میرا ٹیچر کیا کہہ رہا ہے. اس کیا کو ختم کرنے کے لیے سب سے ضروری بات یہ کہ آپ سب لوگ انگریزی زبان سیکھو, انگلش لینگویج, بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ ناؤ ڈیز ان 21st century. انگریزی زبان سیکھو گے اس کے بہت سارے فوائد ہیں. پہلا, اپنے ٹیچر کی سمجھ آئے گی. پھر امتحانی ہال میں آپ نقل نہیں کرو گے, پھر ٹیسٹ میں آپ نقل نہیں کرو گے, آپ رٹا نہیں مارو گے, آپ گوٹا نہیں مارو گے. پھر آپ کو آپ کی ٹیچر کی زبان سمجھ آئے گی, اپنی ٹیچر کی باتیں سمجھ آئے گی. دوسری بات, انگریزی زبان سیکھو گے تو آپ کو گوگل اور یوٹیوب کی سمجھ آئے گی. اور یاد رکھیے گوگل اور یوٹیوب کو بنانے کا مقصد یہ تھا یہ دنیا کے علم کے خزانے, ان کا مقصد یہ تھا کہ سب کو نالج, سب کو تعلیم اس کی ڈور اسٹیپ تک پہنچے. آج کل کے جو لوگ سمارٹ ورک کرتے ہیں آج کل کے دور میں, وہ یہ نہیں سوچتے کہ یار میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی جا کے وہاں سے میں نے سبق پڑھنا ہے, میں نے لندن جا کے سبق پڑھنا ہے. وہ یہ نہیں سوچتے, وہ ڈائریکٹ یوٹیوب کھولتے ہیں. یوٹیوب کھولنے کے بعد آکسفورڈ یونیورسٹی یا لندن کے یا امریکہ کے سب سے بہترین پروفیسرز کے لیکچر یوٹیوب پہ سنتے ہیں اور وہیں سے وہ نالج حاصل کرتے ہیں. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اس کے لیے ضروری بات یہ کہ آپ انگریزی زبان سیکھو, اور صرف انگریزی زبان بھی نہیں, انگریزی زبان کے ساتھ ساتھ ڈھیر ساری زبانیں سیکھو. چونکہ جمعے پورس بتاسو لیدلے, آج جمعہ مبارک بھی ہے, جمعے پورس بتاسو لیدلے چکلا مولانا صاحب خطبہ اور کئی ډیر کم خلقی زما ډیر کم خلقی چاہا پا خطبے مانی پوئی گی چی مولانا صاحب سا بیان ہے. مولانا صاحب تو تاریخ بیان کرتا ہے, قرآن مجید کے الفاظ بیان کرتا ہے, لیکن کسی کو بھی اس کی سمجھ نہیں آتی کہ مولانا صاحب ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیوں؟ ہمیں عربی زبان نہیں آتی. عربی زبان سیکھو تاکہ آپ اپنی اسلامی تاریخ کو پڑھ سکو, اینڈ ایز اے مسلم آپ اپنی رسپانسبلٹیز کو جان سکو. اچھا, اب رسپانسبلٹیز کی بات آتی ہے. چونکہ اب سب لوگ تو ہاسٹلز میں رہتے ہو, ہاسٹلائز اسٹوڈنٹس یو آل آر, تو آپ سب لوگوں کو رسپانسبلٹی کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. رسپانسبل بننا ہے آپ سب لوگوں نے. رسپانسبل مطلب اپنے چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ہمارے زیادہ تو اسٹوڈنٹس جو اسکول چھٹی شی کمرے تسنگ اعلان شی, اس کی ٹائی امریکہ میں پڑی رہتی ہے, اس کا بیگ یورپ میں ہوتا ہے, اس کے شوز پاکستان میں ہوتے ہیں, اور اس کے جو یونیفارم ہے وہ کئی سعودی عرب میں ہوتا ہے, کئی جاپان میں گھوم رہے ہوتے ہیں, کئی ٹوکیو میں ہوتے ہیں. ایسا نہیں کرنا, رسپانسبل بننا ہے. مطلب اپنے کمرے میں جا کر اپنی ٹائی کو, اپنی یونیفارم کو ایک ہی جگہ پہ لٹکا دیا, تاکہ پھر صبح اٹھو, صبح جب اٹھو تو اپنے ٹائی کے پیچھے نہ بھاگو, اپنے بیگ کے پیچھے نہ بھاگو, ایک کو پکڑو دوسرے کو پکڑو, ٹائی دلی دلی دا, زما کپڑے دلی دلی دی, زما بوٹان دلی دلی دی. اس کی ضرورت پھر نہیں آئے گی. یہ میرا مائک ہے, اس کو میں نے اس ٹیبل پہ چھوڑا, میں سو گیا, صبح اٹھ گیا تو اسی ٹیبل پہ پڑا رہ گیا. یہ کہیں بھاگ نہیں جائے گا, اسی ٹیبل پہ پڑا رہے گا. تو میں آسانی سے اس کو اٹھا لیا اور اپنے ساتھ لے گیا. اور رسپانسبلٹی کی ایک اور نشان بھی آپ کو میں دیتا ہوں. یہ بیگ آپ دیکھ رہے ہو, یہ بیگ میں جہاں بھی جاتا ہوں اس بیگ کو میں اپنے ساتھ گھماتا ہوں. اس میں بھی میں آپ کو اس بیگ میں بھی میں آپ کو رسپانسبلٹی کی بات بتاتا ہوں. اس بیگ کو یہ صرف کھولو تو اس کے اندر میرا پینس ہوتے ہیں, میرا کارڈ ہو گیا, میرے یہ ہو گئی وہ ہو گئے. دوسرا کھولو, اس کے اندر پیپرز ہو گئے, چھوٹی سی نوٹ بک ہو گئی, پین ہو گیا, ضرورت کا سامان ہو گیا. پیچھے والا زپ کھولو تو اس کے اندر میڈیسنز ہوتی ہے. میڈیسنز پیناڈول ہو گیا, پیر کے درد بیروفین ہو گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اس کے اندر یہ پڑی ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک رسپانسبل کا سائن ہے. اب سب لوگ اسی طرح چھوٹا سا بیگ اپنے لے لو, اور اس چھوٹے سے بیگ کو پورا دن اپنے ساتھ لٹکایا کرو, اپنے ساتھ لے جایا کرو, اور اس میں آپ کا ضروری سامان, اپنا ضروری سامان اس کے اندر ڈالو. آپ کی گھڑی, آپ کا موبائل فون, آپ کا یہ, آپ کا وہ, جو بھی ضروری سامان اس کے اندر ڈالو. اس کے اندر ڈالو گے
تو جب بھی پین کی ضرورت آئے گی زپ کھولو پین نکالو, کاپی کی ضرورت آئے گی زپ کھولو کاپی نکالو, میڈیسن سر ماندے درد ہو کلاو کا پین ڈال والا گلاس رہا لو وہ اس کا ٹھیک, پیر پہ درد ہو گیا بورفین کھا لو. تو دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. یہ آپ سب لوگ اپنے پاس خرید لو, اور آپ سب لوگ سینس آف ریسپانسبل بننا ہے تو اس میں اپنا سامان ڈالو اور اس کو اپنے ساتھ گھمایا کرو. اگر اس ٹیسٹ میں آپ پاس ہو گئے تو آپ سب لوگ رسپانسبل بن جاؤ گے. تو یاد رکھیں آپ سب لوگ ہاسٹلائز اسٹوڈنٹ ہو تو رسپانسبل بننا بہت زیادہ ضروری ہوگا. اپنی رسپانسبلٹیز کو جانے. کلاس روم میں ٹیچرز کی بہت زیادہ کمپلینٹس ہوتی ہے, زیادہ اسٹوڈنٹ ہونے کے دادا سکھائی دا سکھائی. آپ سب لوگوں نے ایسا نہیں کرنا ہے. کلاس روم میں خاموشی سے اپنے ٹیچر کو سنو, وہ جو کہتے ہیں اس پر سمجھنے کی کوشش کرو, بیکاز ٹیچر کبھی کبھی آپ کے اکیڈمکس کے علاوہ ایسی چیز بھی آپ کو سکھاتے ہیں کہ جو آپ کی زندگی میں ایک بڑا ایک عظیم انسان بننے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. آپ لوگ ذہن میں یہ بات سوچو کہ آپ سب لوگ ایسی زندگی جی رہے ہو, ایسی زندگی گزار رہے ہو کہ جس سے آپ اور لوگوں کو بھی سکھا سکتے ہو, ایسا سب کچھ سیکھ رہے ہو کہ جو آپ آگے جا کر اور لوگوں کو بھی سکھا سکتے ہو. ایسی زندگی جی سکتے ہو, جی رہے ہو کہ جس سے لوگ انسپائر ہو کر وہ بھی عظیم انسان بنے. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس بات کو سوچتے ہیں, لیکن تاریخ میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ دیکھے وہ سب اس بات کا خیال رکھتے تھے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. انہوں نے ایسی زندگی جی کہ جو بھی ان کی زندگی کو سیکھتا ہے یا پڑھتا ہے یا سمجھتا ہے وہ پھر ایک عظیم انسان بنتا ہے, وہ انسپائر ہوتا ہے. اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ضرور پڑھو. ان کے کچھ اشعار ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. اگر صرف ان کے اوپر بھی آپ اگر فوکس کرو, ان کو بھی فالو کرو ان اشعار کو, تو یہ آپ کو عظیم انسان بنانے میں مدد کرے گی. اقبال رحمۃ اللہ نے صرف آپ کی مقصد کو سلیکٹ کرنے میں آپ کی مدد نہیں کرتے, اس مقصد تک پہنچنے کے لیے وہ آپ کی مدد کرتے ہیں. مطلب ستاسو مقصد داری چی دا ونے دا پاس سیو پروتے ہیں نو زبردستی ولا سنگا ورزما سنگا بزان رسوم. اور اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ڈائریکٹ چھلانگ مارو, آپ پیڑ تک پہنچ گئے اور ایپل کاٹ کے آپ نیچے آ گئے, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. کیا ہوگا کہ آپ نے اسٹیپ وائز چلنا ہوگا, پہلی سیڑھی پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی پھر پانچویں, اور پھر جب ان سٹیپس کو آپ فالو کرو گے چلو گے تب جا کے آپ ایپل کے پاس پہنچو گے. ایپل کو کاٹا کھا لیا. اور اگر آپ شارٹ کٹ طریقے سے آتے ہو جمپ مارتے ہو تو اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے, چونکہ وہ سکل آپ حاصل ہی نہیں کر پاتے. ہار نہیں ماننا آپ لوگوں نے, کوشش کرتے رہنی ہے. آپ لوگ کوشش کرو گے تو ہی جا کے آپ لوگوں کچھ حاصل کر سکو گے اپنی زندگی میں. آپ دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ دیکھیں, گیم چینجرز, میں آپ کو کہتا ہوں کہ جتنے بھی گیم چینجرز ہیں دنیا کے, جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ تو کیا ہے اپنی زندگی میں, کچھ بڑا کیا ہے, وہ سارے یتیم تھے, میں یہ کہہ سکتا ہوں. چونکہ آپ بڑے بڑے لوگوں سے مراد ہمارے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ یتیم بھی تھے, پھر 6-7 سال کی عمر میں وہ یسیر بھی ہو گئے, لیکن وہ اپنے مقصد کے پیچھے اپنے مقصد سے نہیں ہٹے. کفار نے ان کو ڈی موٹیویٹ بھی کیا, ان کے پیچھے ہنسے بھی, ان کے اوپر حملہ بھی کیا, لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی. وہ اپنے محنت کرتے رہے, اپنے مقصد کے اوپر جاتے رہے. تو جب آپ ان کو فالو کرو گے, سیرت النبی کو پڑھو گے, جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو فالو کرو گے, سو ہی از آلسو گریٹ انسپائریشن. ان کی زندگی کی ایک لفظ بھی, سیرت النبی کی ایک جملہ بھی, ایک لفظ کو بھی آپ فالو کرو تو آپ زندگی میں ایک عظیم انسان بن سکتے ہیں. I was talking about علامہ اقبال. yes, ان کے اشعار. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. مطلب آپ میں سے بیٹھا ہوا ہر فرد اپنی زندگی میں بڑا مقام حاصل کر سکتا ہے, لیکن اس بڑا مقام کو حاصل کرنے کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ نگاہ بلند, سخن دل نواز, جاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. کیا بگ ڈریمنگ کرو, بگ ڈریمنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بڑا خواب دیکھتے تھے, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی طرح بڑا خواب دیتے تھے کہ مسلمانوں کے لیے ایک نیا ملک بنانا ہے. کتنا بڑا خواب ہے ملک بنانا, ایک ملک کو سیپریٹ کرنا, اس کو کاٹنا, کتنا بڑا خواب تھا.
तो बिग ड्रीमिंग जरूर किया करें, क्योंकि कहते हैं ना कि जितना बड़ा ख्वाब उतना बड़ा उतनी बड़ी अचीवमेंट। तो जितना बड़ा ख्वाब आप सब लोग देखोगे तो उतनी बड़ी अचीवमेंट आप सब लोग करोगे। बिग ड्रीमिंग करो। सो खानदिल आवाज, मैं यहाँ पर जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जो मैनेजमेंट जो करते हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको ये भी कहना चाहूंगा कि आप हल्का यारा बनाएं, क्योंकि हल्का यारा बनाएंगे और जब भी स्टूडेंट्स आपस में इकट्ठा होंगे और इसके साथ में एक बुजुर्ग बैठेगा और ये जब उस बुजुर्ग की जिंदगी की एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछेगा कि कब आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ कि आप नीचे चले गए, बहुत ज्यादा खफा हुए, लेकिन आपने हार नहीं मानी, फिर कैसे उठे, आगे कैसे आए। तो जब भी स्टूडेंट्स हल्के यारा में जब वो सब सीखेंगे, मतलब एक बुजुर्ग से सीखेंगे सब लोग इकट्ठा होकर, तो उनको बड़ा फायदा होगा जिंदगी के एक्सपीरियंसेस के बारे में, वो बहुत कुछ सीखेंगे। जहां पर सोच कि जो अपने मकसद के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबा कराम जो थे वो इतना तैयार थे कि जब भी कोई गज़वा या जब भी कोई जंग होती थी तो वो लोग अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार थे। एक दफा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार जब हमला करने के लिए तैयार हो गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब असहाबा कराम से कहा कि जाओ जो भी है ले आओ, अपने पास जो भी सामान है जंग का ले आओ। तो उनमें से ऐसी औरतें भी थी कि जिनके पास कुछ नहीं था, अपना सिर्फ एक बच्चा था। तो बच्चा आके उसके सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनको कर दिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तो छोटा बच्चा है, ये क्या जंग में हमारी मदद करेगा? तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है और आपके ऊपर जब भी तीर की बारिश हो तो इस बच्चे को आगे कीजिएगा, ये मर जाएगा बेशक, ये शहीद हो जाएगा, लेकिन आपको कोई चोट नहीं होगी। तो याद रखें, जापुर सोच बनना है, फ्रंट लाइन में खड़ा होना है, हमेशा कभी भी डरना नहीं है। यही है रख्ते सफर मीरे कारवां के लिए। जब आप इन 3 चीजों को फॉलो करेंगे तो आप एक लीडर बनने के ट्रैक पर आप लोग आ जाओगे और उसके बाद सबक पर फिर सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का लिया जाएगा काम तुझसे, फिर दुनिया की इमामत का। आप लोग जब सदाकत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह सादिक और अमीन बनोगे कि कुफ्फार भी ये बात कहने पर मजबूर हो जाते थे, मतलब लोग पूछते थे कि मैं अपनी अमानत किसके साथ रखूं, तो जो लोग उनके खिलाफ थे वो भी कहते थे कि जाओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी अमानत रखो। इतने सादिक और अमीन थे वो। शुजाअत का, बहादुर बनना है, दलेर बनना है, अदालत का, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरह इंसाफ पैदा करने अपने आप में, कि जब एक वक्त के बादशाह से एक बूढ़ी औरत ये सवाल पूछती है कि हमारी जिस्मों पर एक चादर है, आपकी जिस्म पर 2 चादर कहां से आई? तो अपने अंदर एक इंसाफ पैदा करो, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरह जस्टिस पैदा करो। यही है रख्ते सफर मेरे कारवां के लिए, फिर आप आगे जाकर एक असीम इंसान बन सकते हो।